وہ کیا ہے جی، دن ہے اتوار کا، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے۔ انتظار کریں جی، آج سارا دن آپ کو الیکشن کی گہما گہمی نظر آئے گی، کہیں ہلکی پھلکی موسیقی نظر آئے گی، کہیں کوئی دھاندلی کی شکایتیں نظر آئیں گی، کہیں جناب کیا ہو رہا ہے، کیا سارے ٹی وی چینلوں نے اپنے کیمرے فکس کر دیے ہیں آج پنجاب کے اوپر، اور کے پی کے میں بڑا مزیدار مقابلہ ہونے والا ہے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ 13 سیٹیں ہیں، 13 میں سے میں نے یہ کہا تھا، قانونی ٹی وی یہ نے کہا تھا کہ 12 سیٹیں شیر کی ہوں گی، 12 سیٹیں شیر کی ہوں گی، یہ میں نے کہہ دیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ ہاں اچھا جی، تو یہ 13 میں سے 12 سر جی، تسی بھی دسو، اندازہ لاؤ کہ نون لیگ کتنا جیتے گی۔ نون لیگ کو بڑا فخر ہے پنجاب کے اوپر کہ جتنا کام اس وقت نون لیگ نے پنجاب میں کیا ہے نا، میں آپ کو بتا دوں ماضی میں شہباز شریف اور نواز شریف نے بھی نہیں کیا۔ یہ ان کی برائی نہیں ہے، یہ اپنا ریکارڈ توڑنا ہوتا ہے نا، یہ وہ ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں۔ مریم نواز اتنے تیزی سے کام کر رہی ہیں، صفائی کی طرف توجہ ہے ان کا، جناب واٹر پلانٹس کی طرف توجہ ہے، اور صاف ستھرا پنجاب کا۔ آج بھی وہ ڈی سی کے اوپر ناراض ہوئی ہیں لاہور میں کہ جناب یہ تم کیا کر رہے ہو، اور یہ اس طرح کی ساری صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج آپ کو ذرا مزہ آئے گا۔ سب سے کرارا جو مقابلہ ہو رہا ہے نا، وہ ہو رہا ہے ڈیرہ غازی خان میں۔ وہاں روایتی خاندانی سسٹم چل رہا ہے، اور ایک لغاری اور ایک وہ کھوسے، ان کا جی چل رہا ہے جی مزہ۔ ادھر پارٹی سسٹم نہیں چلتا۔ آپ کو پتہ ہے اس دفعہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کون لڑ رہا ہے؟ دوست محمد لغاری، جس کو شہباز شریف صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا تھا۔ سر جی، جدو کسی نے بڑا عہدہ دیو نا، تو وہ پھر اس کی شخصیت سامنے آ جاتی ہے کہ کیا اس کو بڑا عہدہ ملنے کے بعد وہ جھک گیا ہے یا اس کی گردن میں سریا آ گیا ہے۔ تو یہ دوست محمد لغاری جو ہے نا، دوست محمد کھوسا، اس کی گردن میں بھی سریا آ گیا ہے، کالی اینک لگانا اور گھومنا پھرنا اور عوام سے نہ ملنا۔ تو اب وہ پیپلز پارٹی میں چلا گیا ہے جی، پیپلز پارٹی میں گیا، اور پیپلز پارٹی والوں کو پنجاب میں کون پوچھتا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا جی کہ میں نے یہ سیٹ جیتنی ہے، اور پیپلز پارٹی والے سارے پورے پنجاب کے ایک ہی سیٹ سے لڑ رہے ہیں، اور وہ ادھر ہی توجہ دے رہے ہیں کہ جناب علی اے سیٹ اسی لینی ہے، میں تے ہنڈا ہی لیس ہاں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، ان کے مقابلے میں وہ جو اویس لغاری ہے، ان کا وہ ہے محمود قادر لغاری صاحب، وہ لڑ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری پوزیشن بڑی مضبوط ہے۔ اچھا، ماضی میں مزے کی بات ہے کہ یہ جو اویس لغاری گروپ ہے نا، یہ پیپلز پارٹی میں تھا، اور جو کھوسا گروپ ہے وہ یہ دونوں باپ بیٹا، دوست محمد کھوسا اور اس کا ذوالفقار کھوسا، یہ نون لیگ میں تھے۔ یہ جب گورنر بنے تھے تو ہم ان سے ملنے بھی گئے تھے، میں بھی ملنے گیا تھا۔ تو یہ عجیب بات ہے، یہ ہوتے ہیں، یہ دونوں ایک گروپ میں نہیں رہتے۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ایک گروپ میں رہے نا تو ایک ایم این اے بن جائے تو دوسرا گورنر بن جائے، کی فرق پہنتا ہے؟ لیکن نہیں سر جی، ان کی وہ سوچ جو ہے نا وڈیرانہ سوچ ہے، تو وہاں یہ کانٹے دار مقابلہ ہے، ٹی وی بھی کہہ رہے ہیں، سارا کچھ کہہ رہے ہیں۔ اچھا جی، اب آپ کو بتاتے ہیں دوسرا کانٹے دار مقابلہ کدھر ہے۔ دوسرا آج کانٹے دار مقابلہ سر جی ہری پور ہزارہ میں ہو رہا ہے۔ وہاں تو کیپٹن صفدر نے سر جی حد ہی کر دی ہے۔ یقین کرو، کیپٹن صفدر نے جو کمپین کی ہے نا، میرا تو دل تھا کہ یہ ٹکٹ کیپٹن صفدر کو ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اے نہیں کہ وہ عوام ہے، لیکن انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ وہاں پہ نون لیگ کے امیدوار ہیں بابر نواز، NA18 بابر نواز۔ ٹھیک ہے، اور بابر نواز کے مقابلے میں عمر ایوب بھگوڑا، مفرور ایبسکانڈر، اس کی بیوی وہ ناز ایوب، یہ کیا اس کا نام ہے وہ جی۔ ٹھیک ہے، کل انہوں نے تقریر کی ہے کیپٹن صفدر نے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایوب خان کو قبر سے نکال کے تو ان کو سزا دی جائے، وہ اتنا ظلم کر کے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، پوری قوم کے اوپر۔ تو ان کا مقابلہ ہے وہاں پہ،
نون لیگ دعوے کرتی ہے کہ ہری پور ہزارہ جو ڈویژن ہے، مانسیرا اور یہ سارے، یہ ان کا قلعہ ہے، گڑھ ہے، یہ کے پی کے میں، ٹھیک ہے۔ اور ویسے عمر ایوب پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ 80,000 کی لیڈ سے جیتا تھا۔ آپ یقین کریں سب سے زیادہ دھاندلی کے پی کے میں ہوئی ہے۔ پچھلا جو الیکشن ہوا ہے 24 کا الیکشن، فروری 24 کا، سب سے زیادہ دھاندلی کے پی کے میں ہوئی ہے۔ اور مولانا صاحب نے بھی پہلے کہا تھا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اب وہ مجبور ہے چونکہ اپوزیشن میں ہیں تو وہ اس لیے زیادہ اس کو اجاگر نہیں کرتے، ورنہ ساری دھاندلی وہاں پہ ہوئی ہے۔ تو وہاں کانٹے دار مقابلہ ہے۔ اور کل بابر نواز صاحب رو رہے تھے جب اتنے لوگ کٹھے ہو گئے، تو انہوں نے کہا یار میری اتنی عزت ہے، ایسے وہ اپنے آنسو صاف کر رہے تھے کہ میرے لیے اتنے لوگ باہر نکلے ہیں۔ تو بہرحال وہاں پہ بھی کانٹے دار مقابلہ ہے۔ آپ کو سب سے پہلے قانونی ٹی وی جو ہے نا وہ خبر دے گا، سب سے پہلے قانونی ٹی وی خبر دے گا وہاں پہ۔ اگلا مقابلہ کہاں پہ ہے؟ لاہور کے حلقے NA 129 میں۔ ادھر ہم نے کہا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ رانا وہ اس کو سعد رفیق صاحب کو ٹکٹ دو، تو سعد رفیق صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، حافظ میاں نعمان صاحب کو ملا جی۔ وہ کہتے ہیں ادھر آرائیں برادری بہت زیادہ ہے، تو سعد رفیق جیسے بندے کا سر جی برادریوں سے وہ بالا ہو گیا ہے، وہ آئیکن ہے، نون لیگ کے 4 بڑوں میں اس کا نام آتا ہے یا 5 پیاروں میں اس کا نام آتا ہے۔ تو سعد رفیق صاحب کو ٹکٹ ادھر ہم نے کہا تھا کہ دے دیں، سعد رفیق صاحب کو ٹکٹ دے دیں، تو وہ ٹکٹ جی ملی ہے میاں حافظ نعمان صاحب کو، اور ان کے مقابلے میں حماد اظہر کا بیٹا بھانجا ارسلان۔ اچھا، انہوں نے منافقت کی تھا انتہا کی ہوئی ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی والے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اوپر سے کہہ رہے ہیں اسی بائی کاٹ کی تو ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شام کو جب رزلٹ آئے گا نا، تو جب یہ ہار جائیں گے تو یہ کہیں گے ہم نے تو بائی کاٹ کیا ہوا تھا، اور جیت جائیں گے تو کہیں گے دیکھو ہم نے تو بائی کاٹ کے باوجود جیت گئے ہیں۔ ہر جگہ یہ ووٹ ڈال رہے ہیں۔ ان کے جو نمبر 2 قیادت ہے نا، ویسے تو سارے ہی نمبر 2 نے، نمبر 2 قیادت متحرک ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، اسی پنجاب تو شیر نو نہیں جتن دینا۔ وہ میاں والی سے وہ کل میں بڑے بیانات سن رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کوئی بائی کاٹ نہیں کیا ہوا، وہ صرف انہوں نے وہ امیدوار بدلے ہیں۔ وہاں بچر کی بیوی الیکشن لڑنا چاہ رہی تھی، عمران نے کہا جی بائی کاٹ کرو، جو اپوزیشن لیڈر ہے احمد بچر، تو اب وہاں پہ ان کا ایاز خان لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں نون لیگ کا علی حیدر نور جی وہ الیکشن لڑ رہا ہے۔ کانٹے دار مقابلہ ہے، بالکل بلا شبہ کانٹے دار مقابلہ ہے۔ وہاں بھی روایات چلتی ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی بات بتاؤں، جو چھوٹے چھوٹے ضلع ہیں نا، جیسے یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، میاں والی ہے، وہاں قبائلی سسٹم ہوتا ہے، وہاں پہ خاندان چلتے ہیں، وہ جس خاندان میں چلے جائے سیٹ ادھر چلی جاتی ہے۔ لیکن لاہور، فیصل آباد، کراچی، یہاں پارٹی کا نظریہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پارٹی کا نظریہ چلتا ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں پہ جناب علی وہ کون جیتے گا اور کون نہیں جیتے گا۔ دونوں نیازیوں میں مقابلہ ہے، علی حیدر نور خان نیازی، اور وہ کہتے ہیں جی نیازی عمران خان کا قلعہ ہے، میاں والی قلعہ ہے، تو یہاں سے نون لیگ کا شیر نہیں جیتنا چاہیے۔ نون لیگ کا یہ قلعہ رہا ہے، یہاں حمیر حیات خان روکھڑی، ان کے والد صاحب گل حمید روکھڑی، انعام اللہ نیازی، یہ سارے نواز شریف کے شیر تھے جو وہاں سے جیتتے رہے ہیں۔ وہ نون لیگ کا بھی قلعہ ہے، بلا شبہ وہ قلعہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی سر جی اگلی خبر ہے سر جی فیصل آباد تو رانا ثناء اللہ دا پتر الیکشن لڑ رہے ہیں، رانا شہریار، ٹھیک ہے، اور طلال چودھری کا بھائی لڑ رہا ہے، دونوں NA کی سیٹیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ بڑا سخت مقابلہ ہے۔ طلال چودھری کو بھی جرمانہ ہوا ہے 50,000 کا تقریر کرنے کا، اور رانا ثناء اللہ کو بھی الیکشن کمیشن نے بلایا ہے کہ تو اپنی بیٹے دی قیادت کرن واسطے کی کرن گیا سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سر جی بڑے بڑے مقابلے ہو رہے ہیں وہاں پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مزہ
آج اتوار ہے، مزہ لیجئے، تھوڑا انتظار کا مزہ لیجئے، تھوڑا سا انتظار کریں۔ ابھی خبریں آ رہی ہیں، ویسے فلانی جگہ دھاندلی ہو گئی ہے، اور دھاندلی کیا، ہلکی پھلکی موسیقی، ویڈیو لگا کے چڑھا دی ہے اور بیلٹ پیپر دکھا دیا ہے، اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں۔ لیکن جو ہی کوئی بڑی خبر آ گئی، آج قانونی ٹی وی بریکنگ نیوز دے گا آپ کو، ہمارے نمائندے بھی وہاں ایکٹیو ہیں انشاءاللہ۔ جو ہی کوئی بریکنگ نیوز آئے گی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بریکنگ نیوز دیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی سائیوال میں الیکشن ہو رہا ہے، مظفر گڑھ میں الیکشن ہو رہا ہے، سرگودا میں الیکشن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سارے امیدوار نئے ہیں نا، اس لیے ہم آپ کو اس کے اوپر وہ تفصیل نہیں بتا رہے، وہ یہ نئے امیدوار ہیں سارے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رزلٹ کیسا آتا ہے، اور ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ باقی آج اتوار ہے اور سارے ٹی وی چینل وہی کر رہے ہیں، وہ ٹرمپ کی خبریں ہیں، وہ بھی ثانوی حیثیت رکھتی ہیں، اور مریم نواز نے اجلاس کی صدارت کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی پنجاب کو صاف ستھرا میں نے بنانا ہے، اور اس کے اوپر آپ توجہ دیں، اور جو سستی کرے گا وہ گھر چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سر جی بہت زبردست جو ہے نا ایکشن لے رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے حلقے میں کیا پوزیشن ہے آپ بتائیں، اور وہاں پولنگ سٹیشنوں کی تصویریں ہمیں آ رہی ہیں، لیکن ہم اتھینٹک وہی سمجھیں گے جو ہمیں آئے گی۔ کئی دفعہ لوگ پرانی لگا دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں لگتا۔ اے آئی کا زمانہ ہے سر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نہیں پتہ لگ رہا، اتنا بھی نہیں لگ رہا کہ اے منصف عوان خطاب کر رہے ہیں یا کون خطاب کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس حد تک جو ہے نا وہ گڑبڑ ہو گئی ہے، ہر چیز بے یقینی ہو گئی ہے۔ تو انشاءاللہ تسلی رکھیں، قانونی ٹی وی آپ کے ساتھ قدم بہ قدم چلے گا، اور آج قانونی ٹی وی کے ساتھ آپ جڑے رہیں۔